السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیل کر جیت پاکستان سپر لیگ سیزن 9 جو کافی زیادہ شاندار اور دلکش انداز سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ 4 وینیوز پہ اس ایونٹ کو باقاعدہ منعقد کیا گیا اور اب یہ جو ایونٹ ہے راؤنڈ مقابلوں کا اختتام ہو چکا ہے اور اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، جہاں پاکستان سپر لیگ کی 4 ٹیمیں پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ تاہم اگر بات کی جائے آج پلے آف کے حوالے سے قبل، تو ہم دیکھ رہے ہیں راؤنڈ مقابلوں میں آج مد مقابلہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز، اور دونوں کے لیے یہ میچ کافی اہم ہے۔ جو ٹیم جیتے گی اس کا تسلسل بہتر ہو سکتا ہے، وہ اپنے پوائنٹس ٹیبل پر جو پوزیشن ہے اسے بہتر کر سکتی ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم سے متعلق۔ بابر اعظم نے پی ایس ایل سیزن 9 میں شاندار انداز سے بلے بازی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ریکارڈ بناتے ہوئے سامنے آئے ہیں اور حنیف محمد کیپ بھی اپنے نام کی ہے۔ بابر اعظم نے نہ صرف اس ایونٹ میں 5 50 1 سینچری اور اس کے علاوہ 40 رنز کی ایک اننگ کھیلی اور 30 رنز کی اننگز کھیلنے کے بعد اب وہ 500 رنز کے قریب آ چکے ہیں اور 498 رنز کے ساتھ اس وقت سر فہرست ہیں، اور 10 اننگز کا ان کا یہ جو ہے تمام اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ بابر کے چرچے اس وقت ہر جگہ ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب گزشتہ رات ہم نے دیکھا پریس کے سامنے بابر اعظم جب حاضر ہوئے، انہوں نے دوران گفتگو بات کرتے ہوئے کہا کہ میری جو پوزیشن ہے اس سے متعلق انہوں نے گفتگو بھی کی اور انہوں نے بات کی کہ آیا جو انداز سے کرکٹ پیش کر رہا ہوں میں اپنے تمام جو آبسٹیکلز ہیں اس کو نہ صرف بہتر انداز سے ڈیل کر رہا ہوں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جس انداز سے پاکستان میں کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے، آیا پی ایس ایل سیزن 9 میں انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے، انہیں کبھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، نہ تو وہ کوئی پریشر لیتے ہیں۔ وہ جب بھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان کے لیے ہدف حاصل کرنا ایک اہم امتحان ہوتا ہے اور اسے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی مزید کہا کہ جس انداز سے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں کبھی پریشر نہیں لیا ہے۔ جب پاکستان کرکٹ ٹیم میں میری پوزیشن کو تبدیل کیا گیا اس وقت اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں اس حق میں نہیں تھا، لیکن میری پوزیشن کو تبدیل کیا گیا اور میں نے پاکستان کی خاطر 1 ڈاؤن پوزیشن پر کرکٹ کھیلی۔ میں اگر کھیل رہا ہوں تو میرے پہ بہت پریشر ہے، میرے پہ کسی چیز کا پریشر نہیں ہے اور نہ میں اس چیز پہ لیتا ہوں۔ ٹیم ڈیمانڈنگ تھی اس ٹائم، لیکن جو دیکھیں میں نے کوئی بھی چیز کی تھی وہ پاکستان کے لیے کی تھی۔ اگر میں سے انڈیویجول پوچھا جاتا تو میں اس چیز کے لیے سیٹسفائی نہیں تھا کہ میں 1 ڈاؤن کھیلوں۔ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کون سا پلیئر آپ کو فیوچر میں اچھا جو ہے وہ پاکستان کے لیے پرفارم کر پائے گا، اور اس کے لیے آپ کو دیکھیں یہ میرا کام نہیں ہے، یہ جو ہے وہ کوچز یا کوئی بھی پی سی بی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ ہم ان پلیئروں کو اٹھاتے ہیں، ان کو این سی میں لے کے جاتے ہیں، ان کی فٹنس پہ ان کی سکلز پہ کام کریں۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم اسٹیٹ اوے ادھر بڑے اوپر لیول پہ انٹرنیشنل پہ لاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اسٹرگل کرتے ہیں۔ یہ تھے بابر اعظم جن کی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی۔ پشاور زلمی کے کپتان نہ صرف اپنی شاندار پرفارمنس کے ذریعے کافی شاندار انداز سے اس ایونٹ کو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان کی ٹیم بھی اس وقت سر فہرست ہے پاکستان سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر، اور آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی۔ اسی حوالے سے بذریعہ آڈیو کال ہمیں جوائن کر چکے ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، اور بذریعہ ویڈیو کے ذریعے ہمیں جوائن کر چکے ہیں کینیڈا سے براہ راست ڈاکٹر حفیظ امان صاحب۔ سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے، ویلکم ٹو شو۔ جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں بابر اعظم اور بابر اعظم کے ہی چرچے ہیں، بابر اعظم کی کپتانی سے متعلق بھی اب باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا کہیں گے جناب ڈاکٹر صاحب؟ جس انداز سے بابر اعظم پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اب ایک حلقہ جو ہے وہ بابر اعظم کے حق میں بات کر رہا ہے، ان کی کپتانی کو لے کر بھی بات کریں، آپ کیا تجزیہ پیش کریں گے؟ تابش بالکل، اب تو خیر سارے حلقے بابر کے حق میں آن کھڑے ہوئے، یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اگر سارے فہرست گنا جائے تو میں ہوں جس نے یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا بابر کے حق میں، اور مطلب ٹرینڈ شروع کرنے کی یہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ میرا اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے، بیکاز وہ پرفارم کر رہے تھے، وہ پرفارم کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ٹیگ ان پر لگا ہوا تھا وہ کپتانی کا، وہ بھی انہوں نے کافی حد تک دھو دیا تھا۔ جس طرح کی زلمی نے 2 میچز میں پرفارمنس لو رکھی تھی، اپنی کافی لو رہی تھی ان کی، تو پھر بابر نے آہستہ آہستہ اس کو ریجوینیٹ کیا ٹیم کو، اور سلولی وہ اوپر لے کر گئے، اور اس وقت وہ ٹاپ آف دا ٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ آل گوز ٹو بابر آف کورس، بطور کپتان بھی اور بطور پلیئر بھی، تو یہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور یہ اچھی بات ہوگی کم از کم کہ اس دفعہ کوئی بھی لابی، کوئی بھی حلقہ جو اس کے مخالف بھی تھا وہ بھی سلولی ان کی طرف آنا شروع ہو گیا، اور یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے۔ اور جو آگے چل کے میں تو یہ ضرور کہوں گا محسن نقوی صاحب سے جو چیئرمین ہے اس وقت،
کہ آپ پلیز اس پر کو ریکنسیڈر کیجئے کپتانی کو. ابھی 2 مہینے دور ہے ہمارا ورلڈ کپ, تو بابر کو مہربانی کیجئے اور واپس کپتان لائیے, تاکہ شاہین شاہ افریدی کی جو پرفارمنس اس وقت لویسٹ کہہ سکتے ہیں آپ ہے, تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور جب کپتان کا مورائل اگر ڈاؤن ہو گیا تو پوری ٹیم کا مورائل ڈاؤن ہو جائے گا. تو اس لیے تھوڑی وہاں پر پرابلمز آنے کا بہت زیادہ امکانات ہیں وہاں پر, یعنی کہ جو نارتھ امریکہ میں ہونے جا رہا ہے T20 کا ورلڈ کپ. تو بہتر یہی ہے کہ ابھی سے چیزوں کو کیپچر کر لیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب PSL کی بیس پر بابر کو وہی کپتان بنا دیا جائے, لیکن جتنی پرفارمنس وہ دکھا رہے ہیں نیوزی لینڈ میں بھی, اب بھی بطور پلیئر بھی, اور اب تو خاص طور پر بطور کپتان بھی انہوں نے بہت زیادہ امپروو کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو کپتانی پر واپس آنا چاہیے ورلڈ کپ 2024 کے لیے. بالکل بہت درست کہا آپ نے کہ یہ آپ نے مطالبہ بھی پیش کیا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ, اور ان سے بھی کہا کہ بابر اعظم کو کپتان بنایا جائے. آیا دیکھنا ہی ہوگا کہ آپ کے مطالبے پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے, کیا اس بات کو سنجیدہ چیئرمین صاحب لیتے ہیں یا پھر کیا ہوتا ہے, یہ وقت ہی بتائے گا. دوسری جانب بابر کی کپتانی کے خلاف کس نے منصوبہ بندی کی, کون کون لوگ ذکا اشرف کے ساتھ تھے, اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان وکٹ کیپر بیٹر راشد لطیف سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ جس انداز سے بابر اعظم کے خلاف سازش ہوئی, ان کی کپتانی کے خلاف جس طریقے سے منصوبہ بندی کی گئی, اس میں صرف ذکا اشرف شامل نہیں تھے, اور بھی 8 لوگ اس میں شامل تھے. ایک چینل نے تو بھرپور انداز سے اس حوالے سے کام کیا, اور وہ اس مہم میں سر فہرست تھے اور آگے تھے. انہوں نے ڈھکی چھپی الفاظ میں بات کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے کہا مجھے ہر چیز کا علم تھا, وقتاً فوقتاً مجھے پتا تھا ذکا اشرف ہوں یا پھر دیگر لوگوں, کون کس کو کال کر رہا ہے, کون کس کی کال اٹھا رہا ہے. یہ کہا راشد لطیف نے. انہوں نے مزید کیا کچھ کہا, ملاحظہ فرمائیں. نہیں, زیادتی کی تھی بہت بڑی, اور مطلب کہ یہ سوچ کے کہ یہ مافیا ہے, اس کو ہمیں توڑنا ہے, سایہ کارپوریشن کا, آپ کسی اور کا ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہو, وہ زیادتی کی ہے. پاکستان میں ذکا اشرف کے ساتھ مل کے پورا پلان ہوا تھا, ایک بندہ نہیں تھا اس میں, 8 بندے تھے ٹوٹل, کہ ان کو درار ڈال دو شاہین افریدی میں, رضوان میں, فخر میں, اور شاہین جو بابر میں کر دو. کوشش پوری تھی, اور ایک وقت ایسا آیا تھا, کیونکہ ہم تو زمین سے جڑے ہوئے ہیں, ہمیں تو ایک ایک پل کی خبر تھی, کون کس کو فون کر رہا ہے, کس کا فون نہیں اٹھا رہا ہے, کس کا اٹھایا جا رہا ہے, وہ سب پتہ رہتا. ایک ٹی وی نے پورا پروگرام ہی کر دیا ہمارے چکر میں, وہ بھی فلاپ ہو گیا, وہ بھی فلاپ. ہم تو چاہ رہے تھے مارکیٹ میں جلدی کودے, ویسے جیسا نے کھلانا چاہا کھلایا, ان کو آ گئے تھے, کھیل گئے تھے, وہ سب بیک فائر ہو گیا ان کا, آرٹیفیشل تھا وہ سارا نا. تو بابر کا یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ, ہلکے ہلکے بہت چیزیں آئیں گی ابھی, یہ تو صرف ہلکا سا ٹچ دی میں, وہ گیم سے ہٹے گا تو پھر وہ بہت ساری چیزیں بتائے گا آپ لوگوں. ڈھکے چھپے الفاظوں میں جس انداز سے راشد لطیف نے گفتگو کی, آپ نے ملاحظہ کیا. ڈاکٹر صاحب کیا کچھ کہیں گے اس حوالے سے؟ ہم نے دیکھا سابق کپتان نے تو بابر کی کپتانی کے خلاف جو سازش تھی اس کے چند اسباب سامنے رکھے ہیں. کون کون سے وہ لوگ تھے, کون کون ملوث ہوگا, آپ کچھ بتا سکیں گے اس حوالے سے؟ جی تابش, یہ میرا خیال ہے کہ اب بابر کو کپتانی سے ہٹائے جانے کی سازش یہ اب قصہ پارینہ بن چکا ہے. اب اس پہ کوئی فائدہ نہیں, سارے پورے پاکستان کو, اس کے بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کو سازش کے تحت ہٹایا گیا تھا, کون اس میں انوالو تھے آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. ہم نام لینے سے کیا ہوگا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ کون تھا آگے اور کون پیچھے تھا, کون استعمال ہوا, کس نے استعمال کیا, وہ ایک ہو چکا ہے, اب اس کو ہم واپس نہیں کر سکتے. تو یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہ اس پر مٹی ڈالیں, اس کو ختم کر دیں. اب سب سے بڑی جو اہم بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اب جو یہ ہم سن چکے, ہم یہ فیصلہ کر چکے کہ اب بابر اچھی کپتانی کر رہا ہے. اس وقت سب سے جو PSL 9 چل رہی ہے اس میں بابر بہت اچھی کپتانی کر رہا ہے, سارے اس بات پر متفق ہو چکے ہیں. تو کم از کم اس غلطی کے ازالے کا ٹائم آ گیا ہے کہ جنہوں نے نہیں بھی ایکسیپٹ کیا تھا, اب میرے جیسے لوگوں نے شروع کیا, جب یہ ٹرینڈ کہہ لیں اس کو, بابر کے حق میں بولنا, تو لوگوں کو شروع میں برا بھی لگا کہ یہ کون آ گیا, یا شاید کوئی ایجنڈے پہ آ گیا, یا پے رول پہ ہیں. ایسا کچھ نہیں تھا. اس کی کپتانی دن بدن نکھر کر سامنے آ رہی تھی, وہ پرفارم کر رہا تھا, اس کے کوئک ڈیسیژن تھے ود ان دا فیلڈ, وہ نظر آ رہا تھا. پھر اپنی پرفارمنس جو سب سے کی ہے نا انڈیکیٹر تابش, وہ ہے اب ذاتی پرفارمنس جب اس کی اتنی اچھی ہے کہ پچھلے 10 میچوں میں 11 میچوں میں اٹھا کے دیکھیں تو وہ 50 کر رہا ہے, 100 کر رہا ہے, 40 کر رہا ہے.
ایک صرف 0 ہے وہ بھی رن آؤٹ پہ. تو اتنی بڑی پرفارمنس کے ساتھ اس کی جو کیپٹنسی ہے وہ بالکل میچ کرتی ہے. جب کپتان پرفارم نہیں کرتا بیٹ کے ساتھ یا بال کے ساتھ تو پھر اس کی کیپٹنسی بھی نیچے آتی ہے. تو یہاں پر بابر نے بالکل اب کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے. اور مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز بالآخر یہ بولنا شروع ہو گئے کہ یہ کیپیبلٹی صرف بابر میں ہی ہے. تو بھائی جب اگر ایک پیج پر ہم آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ اس کو بہتر ہے کہ ابھی آنے والے ورلڈ کپ T20 کے لیے بھی کپتان بنا. بالکل درست کہا آپ نے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں یہ خبر بھی اس وقت گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین سید محسن رضا نقوی اس وقت جمہوری سیٹ اپ جو ملک میں قائم کیا گیا ہے اتحادی حکومتوں کا، اس کے حوالے سے بھی ان کا نام اب سامنے آ رہا تھا اور اب وہ فیڈرل منسٹری کے طور پر بھی سامنے دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کوئی تنخواہ نہیں لیں گے اور وہ یہ جو ہے سروسز کو صرف کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں، قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو دوسری جانب یہ سوال اب سامنے آ رہا ہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ وہ ایک ساتھ 2 عہدے سنبھالنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ جو انہوں نے چیزیں پیش کی ہیں، کتنا ایزی ہوگا یہ ٹاسک؟ ہے ان کے لیے بہت آسان ہوگا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی حاصل کرنی ہے، ورلڈ کپ سر پر ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ چیئرمین صاحب چیزوں کو ڈیل کر پائیں گے بآسانی؟ جی تابش، یہ بہت ہی اہم سوال ہے اس وقت محسن نقوی صاحب کے لیے بھی، پاکستان کرکٹ کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، اور سارے کے سارے اس جواب کے منتظر ہیں کہ اگر محسن نقوی ادھر چلے جاتے ہیں، جو کہ چلے گئے ہیں، بلکہ وہ تو جا چکے ہیں آلریڈی، تو منسٹر کے عہدے پر رہتے ہوئے وہ جب ادھر PCB کے چیئرمین کے عہدے کو ساتھ چلائیں گے تو وہ کتنا انصاف کر پائیں گے؟ یہ بہت ہی مشکل ہوگا کیونکہ دونوں عہدے بہت ہی کی ہیں. ایک طرف انٹیریئر منسٹری چونکہ ہمارے حالات سیکیورٹی کی سیفٹی کے لحاظ سے بھی اگر دیکھے جائیں یا اوورآل بھی جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں انٹیریئر منسٹر بہت اہم عہدہ ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین چونکہ اس نے پورے ورلڈ کے ساتھ کرکٹنگ ورلڈ کے ساتھ اپنے مراسم کو رکھنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بے شمار میٹنگز ہوتی ہیں، بے شمار کمیٹیز ہوتی ہیں، اس کے ممبر ہوتے ہیں آپ، تو جگہ جگہ آپ کو جانا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ جو سب سے اہم اس وقت پاکستان کو درپیش مسئلہ ہے وہ ہے 2025 کی چیمپئن ٹرافی جس کا پاکستان ہوسٹ ہے. اور اس وقت انفراسٹرکچر بھی ہمارا اس طرح کا کوئی مضبوط نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے ابھی بہتر کرنا ہے ودن اے ایئر، ایک سال کے اندر ہم نے اس کو بہتر کر کے اس قابل کرنا ہے کہ 2025 کی چیمپئن ٹرافی ہمارے پاس ہو سکے. تو اس پوزیشن میں نقوی صاحب کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے، بلکہ اگر کلیئر کٹ ورڈز میں کہا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ترین کام ہے، بلکہ نہ ہونے والا کام ہے. میرا تو خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ ان دونوں عہدوں میں سے ایک رکھیں. لیکن یہاں بھی ایک بڑا چیلنج ہو جائے گا اگر وہ انٹیریئر منسٹری کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ یقیناً جائیں گے کیونکہ ان کو اسی لیے سونپی گئی ہے. تو جو ہے ان کا عہدہ PCB والا وہ کسی ایک اور بندے کے پاس جائے گا تو یہ ایک اور عجیب قسم کا ڈیزاسٹر ہوگا، کیونکہ وہ ایک نیا بندہ آئے گا، وہ اپنی نئی پالیسیز لے کے چلے گا. ابھی یہ نئے آئے تھے، انہوں نے اپنی آنکھ چینجز کی، تو پھر جو نئے آنے والے کے لیے ایک نیا چیلنج اور نئی چینجز پھر سے ہم زیرو سے شروع کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے یہ بہت ہی نقصان دہ ہوگا کہ اگر اس پوزیشن میں محسن نقوی صاحب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ کرکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب کو چاہیے کہ وہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ کا عہدہ رکھیں اور منسٹری کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہوگا کرکٹ کے لیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن دوسری جانب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان سپر لیگ سے قبل سندھ پریمیئر لیگ میں شاندار انداز سے گیند بازی کا مظاہرہ کرنے والے اور فائنل میں 5 کھلاڑیوں کو اپنا شکار بنانے والے عثمان طارق، جہاں PSL شروع ہوئی چرچوں میں سامنے آئے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے جب انہوں نے میچ کھیلا تو شاندار انداز سے بالنگ کرتے ہوئے حریف ٹیم کے بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھانے میں کامیاب ثابت ہوئے. تو پھر وہ ورلڈ کپ پلانز کے لیے بھی زیر غور ثابت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. تاہم PSL کے دوران ان سے متعلق یہ خبر سامنے آئی کہ PSL کے حوالے سے جو بین الاقوامی امپائرز تھے ان کی جانب سے ان کے ایکشن کو رپورٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے بالنگ ایکشن درست نہیں ہے. لیکن کوئٹہ گلیڈیٹرز اور عثمان طارق کے لیے اچھی خبر کہ ان کا ایکشن جو ہے اسے جو رپورٹ کیا گیا تھا اب وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے جو میچز ہیں پلے آف کے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے دستیاب ہوں گے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ بین الاقوامی سطح پر آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بطور امپائر، آپ کا اس پر کافی جو ہے اہم ہوگا تبصرہ. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے عثمان طارق کے لیے کتنا اب چیزوں کو بہتر انداز سے
ڈیل کرنا ہوگا، اور ان کو مستقبل میں کیا چیزیں ایسی ہیں جس کو نظر رکھ کر، جس کو کافی سوچ وچار کر کے انہیں ترتیب دینی ہوگی؟ جی تابش، بالکل کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے یہ بہت خوشخبری ہے کہ ان کا ایک مین بالر واپس آیا ہے جس نے پرفارم کیا اس ٹورنامنٹ میں. اور ویسے بھی کوئٹہ گلیڈیٹرز چونکہ ہائی نوٹ پر جا رہی تھی، پھر یکدم ان کو سلمپ آیا، وہ نیچے چلے گئے تو ان کی بولنگ کو بھی نقصان پہنچا. تو اس طرح سے کوئٹہ گلیڈیٹر جو کل تک کافی مشکل میں تھی اور پلے آف میک کرے گی یا نہیں کرے گی، وہ بھی ان کا کلیئر ہو گیا، اور ساتھ ساتھ عثمان طارق بھی واپس آ گئے. تو ان کے لیے 2 اکٹھی خوشخبریاں آئیں، تو ہوپ فلی اب وہ بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور بات جو آپ نے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے پبلک کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بالر رپورٹ، اس کا ایکشن رپورٹ ہوتا ہے، الیگل ایکشن جب بھی وہ امپائرز کی طرف سے، میچ ریفریز کی طرف سے رپورٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ بالر بال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کو رپورٹنگ ٹائم جو ہے 21 ڈیز کے اندر اندر اس کی رپورٹ آئی سی سی تک جانی چاہیے. اور جب تک آئی سی سی کا پینل اس کو پر کوئی ورڈکٹ نہیں دیتا، کوئی فیصلہ نہیں سنا دیتا، تب تک وہ بالر بال کر سکتا ہے. اگر تو وہ کلیئر ہو گیا اس کے بعد، جیسے کہ عثمان طارق بھی کلیئر ہو گیا، پھر تو وہ کنٹینیو کرے گا. اور اگر نہیں کلیئر ہوگا اس کے بعد، تو پھر اس کو جو ریکمینڈڈ سینٹرز ہیں ان کے گابا میں ہے، جیسے چنئی میں ہے، کارڈف میں ہے، تو وہاں پر ان کو بھیجا جائے گا، اس کو کریکٹ کیا جائے گا، اور اس کریکشن کے بعد وہ واپس آ کر دوبارہ سے کنٹینیو کرکٹ کرے گا. اور اگر دوبارہ 24 منتھس کے اندر پھر سے رپورٹ ہو گیا تو وہ آٹومیٹیکلی 1 سال کے لیے بین ہو جائے گا. یہ ہے پروسیس جس کو سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے. بڑا شاندار تبصرہ آپ نے اس حوالے سے کیا، بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. براہ راست ہمارے ساتھ کینیڈا سے جوائن کیا تھا ہمیں. سابق امپائر ہیں اور بین الاقوامی سطح پر امپائرنگ کی ذمہ داریوں کو سر انجام دیا ڈاکٹر حفیظ امان صاحب نے. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. یہ تھا ہمارا آج کے پروگرام. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.